Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Decoding CSS with Noah. آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو CSS کے جرنی میں ایک بہت خوفناک قسم کا مانسٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا پورا CSS کا جرنی میک اور بریک ہو سکتا ہے. Some of you might have guessed we are going to be talking about the English essay. آج ہمارے ساتھ ہیں سر اسامہ فرام دی who has been allocated in the foreign service and سر ہلال who has been allocated in the police service of Pakistan. اور ہم ایسے کے بارے میں ڈسکشن شروع کریں گے. I'll start with you اسامہ. Let's talk about preparation regarding essay. آپ نے 2024 آپ کی سیکنڈ اٹیمپٹ تھی اور آپ کی فرسٹ اٹیمپٹ میں ماشاء اللہ you had 62 marks in essay if I'm not wrong. Yes ma'am. تو پلیز ٹیل us about what your strategy in preparation was. آپ نے ایسے کی کیسے تیاری کی، کیونکہ ایسے کی کوئی ٹیکسٹ بک تیاری نہیں کی جا سکتی، تو پلیز let us know about what your strategy for preparing the essay was. تھینک یو. میں جو ہے نا شروع کروں گا سب سے پہلے اس لائن سے کہ ایسے از اے اسکل ناٹ این آرٹ. ٹھیک ہے، اگر یہ آرٹ ہوتی تو شاید صرف آرٹسٹ کے پاس ہوتی. تو وہ جو متھ نا کہ ایسے صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ ان میں کوئی اسپیشل قسم کی ان کے اندر کوئی ان بورن کوالٹیز ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو اسکل ڈکلیئر کر رہے ہیں. اینڈ دس واز بیسکلی فرام مائی مینٹور ڈاکٹر عارف جاوید. انہوں نے مجھے یہ چیز کہا کہ یہ اسکل ہے. تو اسکل کیا ہوتا ہے؟ آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پریکٹس کر سکتے ہیں. تو میری جو اسٹریٹجی تھی کہ پہلے میں ایسے کے اسٹرکچر کو سمجھوں، ٹھیک ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسے، جیسے عموماً جو ہم کہتے ہیں ایکسپوزیٹری، آرگومنٹیٹیو اینڈ دین ایبسٹریکٹ، اس کو لٹریری بھی لوگ یوز کرتے ہیں. ان کے اسٹرکچرس کو سمجھنا کہ وہ تینوں ایک ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکچرس ہیں، اور اٹ از بیسڈ آن وٹ ایگزامینر ہیز بین آسکنگ اوور دا ایئرس. اسٹرکچر سمجھا اور اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹس شروع کی. اور پریکٹس شروع کرنے کی جو میں بات کروں گا، اٹ از رائٹ فرام دا اسٹارٹ آف دا جرنی. یہ نہ صرف کوئی اور آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، نہ دوسرے کمپلسری کے نہیں ہے کہ ایک منتھ کے اندر ہوگا. یہ گریجولی آپ کی جرنی میں ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا رہے گا. تو پہلے کیا کیا آپ نے؟ اسٹرکچر سمجھا، اس کی پھر آپ نے پریکٹس کی. اور پلیز 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 امپورٹنٹ پارٹ ایویلویشن. ان کی ایویلویشن نہیں ہوگی تو یہ فیٹل ہو جائے گا. باقی سبجیکٹ شاید آپ پاس کر لیں. تو دیٹ واز مائی اسٹریٹجی فار. آئی ایگری ود یو، آئی ڈو ایگری ود یو. کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے، پریکٹس کرنے سے پہلے آپ کو اس کا اسٹرکچر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹیکنگ فرام دیٹ، ہلال ویل کم ٹو یو. آپ نے اپنے ایسے کے لیے واٹ واز یور اسٹانس آن کلیکٹنگ مٹیریل فار یور ایسے؟ آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی تھنک ایسے تھوڑا آپ کے لیے it must have been tough. So how did you overcome that gap if you felt like you had one? اور آپ کی کیا strategy رہی particularly to collecting material for the essay? Thank you madam. جس طرح آپ نے بتایا کہ فرسٹ کویسچن جب ہوتا ہے کسی بھی اسپائرنٹ کے سامنے تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے کی پریپریشن کیسی ہونی چاہیے. تو اس پریپریشن کے حوالے سے دو اپروچز جنرلی میں نے دیکھے ہیں، ایکسپیرینس کیے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ تھیمز وائز پریپریشن کریں. اکانومی کا ایک تھیمز، پھر کلائمیٹ کا، پھر پولیٹکس کا، پھر کلچر کا، پھر سوسائٹی کا، اس طرح تھیمز وائز پریپریشن چلتی ہے. تو فار می، میرے پاس نہ تو اتنی نالج تھی اور نہ اتنی کریٹیو رائٹنگ تھی کہ میں تھیمز وائز ایسے کو لے کے چلوں، کہ میں کسی بھی ٹاپک پہ کے اوپر ایک ڈیٹا اکٹھا کروں. تو اتنی تو میری کیپیبلٹی نہیں تھی کہ پھر جو ایسے میں اسٹیٹمنٹ آئے اسی کے ساتھ میں اس کو لنک کر دوں. تو میں نے اپنے لیے جو ہے یہ صحیح سمجھا کہ تھیمز کے بجائے میں یہ کروں گا کہ پاسٹ پیپر کے ایسیز کو لوں گا 2000 کے بعد، فرام 2000 ٹو 2023. اس میں سے میں ٹاپک نکالوں گا جو مجھے ملے. پولیٹکس کے 7-8 ٹاپک ملے، پھر اکانومی کے 7-8 ٹاپک ملے، اسی طرح کلائمیٹ کے 3-4 ٹاپکس ملے، کلچر کے مجھے ٹاپک ملے. تو میں نے کوشش کی کہ میں 3 سے زیادہ، اگر جو ٹاپکس پچھلے 20 سال سے آئے ہیں پیپر میں، اس کا آؤٹ لائن بنا دوں، اس پہ ڈیٹا اکٹھا کر دوں. تو فار شور مجھے یہ لگا کہ ایگزامینر کے پاس اتنے ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں. تو ان 10 ٹاپکس میں 1, 2, 3 ٹاپک تو لازمی ریپیٹ ہوتے ہیں آپ کے پریویس پیپر سے. تو میرے خیال میں وہ میرے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوئی.
جس میں نے نہ صرف پھر CSS میں ایسے کوالیفائی کیا، اسی اپروچ سے پھر 2 اور بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں الحمدللہ سکسیس ملی، اور مجھے لگا کہ دس از دی بیسٹ اپروچ ایٹ لیسٹ فار می ان آرڈر ٹو کلیکٹ دی مٹیریل. تھینک یو ہلال. آئی ووڈ ایڈ ٹو دس، جیسے ابھی ہلال نے تھیمس کی بات کی، پہلی بات تو یہ کہ جو دونوں جگہوں پہ کامن ہے، بوتھ آف یو اینڈ مائی سیلف آلسو، ایک سسٹمیٹک اپروچ لے کے چلنی ہے وین اٹ کمس ٹو پریپیئرنگ فار دی ایسے. میرا ہلال سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح میرا طریقہ تھا کہ میں نے تھیم وائز ہی پریپریشن کی تھی، بیکاز دیٹ واز واٹ سوٹیڈ می. مجھے میرے جنرل نالج میں گیپ فیل ہوتا تھا، تو میں نے پہلے نالج کلیکٹ کرنے سے شروع کیا تھا، اور پھر میں نے اس کے حساب سے پھر آپ کے والا کام میں نے کیا تھا کہ پھر میں نے پریکٹس کرنا شروع کی تھی. بٹ وین اٹ کمس ٹو ایسے، آئی تھنک دیٹ آلسو گوز فار ایوری ادر سبجیکٹ، لیکن ایک میتھڈ سے چلنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک اوور آل سارے سبجیکٹس میں ہی ہے، لیکن ایسے میں بہت زیادہ کروشل ہو جاتا ہے. بالکل. تو تھیم وائز لے کے چلنا بھی اٹ از اے گڈ آئیڈیا. جیسے ہلال نے پاسٹ پیپرس کی ٹاپکس کو پریکٹس کی، آئی تھنک دیٹ واز ویری اسمارٹ. تو دیٹ بور فروٹ آلسو. ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ تھیمز وائز میں نے اسٹارٹ کی تھی، بٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام دی ویری بگننگ ایٹ دیٹ ٹائم کہ مجھے تھیمز وائز اتنا فائدہ نہیں دے گی جس طرح میرا ایپٹیٹیوڈ ہے. تو مجھے، کیونکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا تھیمز وائز میں کہ ایک بہت ہی وائڈر بیس پہ تھیمز بنایا جاتا ہے، پھر ایسے کے اسٹیٹمنٹ، ایک 2 نیرو اسٹیٹمنٹ کو لنک کر کے اس کے بیچ میں کوریلیشن. تو اس میں میرے لیے ڈر یہ تھا کہ شاید میرے پاس جو تھیم کا ڈیٹا ہے اور ایسے میں جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اگر میں اس کو لنک نہ کر سکا تو پھر میں تو ایرریلیونٹ جاؤں گا. تو ایگزامینر کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوگی، میں نے جو ڈیٹا گیدر کیا ہوگا کچھ اور ہوگا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے جنرل نالج میں سے تھیم بنائے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاسٹ پیپر کے ٹاپکس کو تھیمز میں بنایا ہے. تو تھیمز از کامن، یعنی کہ اسٹریٹجی از ڈفرینٹ ہے. مجھے یہی بات سب سے ڈسکشن کر کے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن ود اے وے دیٹ ورکس فار یو. ایک فارمولا سب کے لیے کام نہیں کرے گا. اسامہ نے ڈفرینٹ طریقے سے پریپریشن کی، ہلال نے ڈفرینٹ، میں نے ڈفرینٹ، اینڈ یٹ آل تھری آف اس اسٹرکچر اور اسٹریٹجی سب کی سیم رہتی. تو آئی تھنک دا کور پوائنٹ ان دس پروسیس از کہ there are different ways of preparing for the essay. You can go by themes, you can start practicing the topics from the past papers, لیکن یہ انالیسس کرنا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر کام کرتی ہے، اور اس سے پھر if you adopt that آپ کے لیے زیادہ ایک فروٹفل رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. Moving on from that, آئی تھنک نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ایسے سے ریلیٹڈ چیز ہے، جیسے اسامہ نے بھی ابھی کہا، از دا پریکٹس فار ایسے. تو آئی فارورڈ دس کویشچن ٹو ہلال. آپ نے کتنی پریکٹس کی ایسے کی، کتنے ایویلیویٹ کرائے، اور ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن کہ ان ایویلیویشن سے کس کس پوائنٹ پہ آپ کا کانفیڈنس چیٹر ہوا اور پھر آپ نے دوبارہ بلڈ اپ کیا؟ اچھا، اس کو میں ذرا مینٹل ایوولوشن سمجھتا ہوں، اپنی ایوولویشن یا اپنی پریپریشن کو، کہ میں نے جب فرسٹ اٹیمپٹ میں ایسے فیل کیا تو آئی واز ویری شیور ایٹ دیٹ ٹائم کہ میرا ایسے فیل ہوگا، کیونکہ رائٹنگ پریکٹس نہیں تھی. اوپر سے میں نے نوٹس جو ہے وہ سافٹ فارم میں بنائے تھے. ہاں، تو نوٹس جب سافٹ فارم میں بنائے تھے تو اس کے بعد 1-1.5 مہینہ تھا میرے پیپر میں، تو اٹ مینس کہ میں جب 3-4 پیجز لکھ لیتا تھا تو اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو میں نے آبزرو کی تھی کہ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ پریکٹس میں نے نہیں کی. پھر جب میرا فرسٹ اٹیمپٹ کا رزلٹ آیا تو وہاں سے میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. ادھر سے مجھے یہ لگا کہ ایسے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ایک تو رائٹ ڈائریکشن آپ کو مل گئی تھی، اب اس پہ پریکٹس کرنا ہے. اینڈ بلیو می کہ آخری جو ہمارے پاس 2 مہینے تھے پیپر سے پہلے، ہر رات 12 سے 3 تک میں نے ایک ایسے لکھا ہے. 2 مہینوں میں آئی تھنک آئی روٹ سم ہاؤ 61 ایسیز، کیونکہ مجھے سر پتہ تھا کہ یہی کمزوری ہے اور اسی چیز پہ میں نے کام کیا. نوئنگ یور ویکنیسز اینڈ ورکنگ آن دیم، نا اسی سے ڈفرینس آتا ہے. جی، تو یہی بات تھی کہ پریکٹس اتنی ضروری تھی میرے لیے، کیونکہ وہ رائٹنگ سپیڈ نہیں بن رہی تھی. اور ڈیفینیٹلی جب میں 2 مہینے میں نے کہا کہ بس یہی چیز ہے
جو یا تو آپ کو ڈبا سکتی ہے یا سکسیس کی طرف لے جا سکتی ہے. تو میں نے جب 25-30 ایسے ان ایک مہینے میں لکھے تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب آپ کی فلو بن چکی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی جس طرح آپ نے کہا اپنے ویکنیس کو خود آئیڈینٹیفائی کریں, جنرلائزیشن کبھی بھی نہ کرے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو یہی آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کی بات کی تو میری بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایسے رہ گیا ہے. اٹ واز ویری آبویس کہ رہ گیا ہے. لیکن پھر 24 میں بھی اور الحمد للہ 25 میں بھی دونوں ٹائمس پہ آپ کو ایسے لکھتے ہوئے ہی نا ایک فلو کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ویئر یو آر گوئنگ ود اٹ. تو الحمد للہ آئی ہیڈ اے گڈ ہنچ کہ اوکے آئی ایم ڈوئنگ اوکے. اور اس میں آئی تھنک پریپریشن کے دوران اینڈ گیونگ کریڈٹ ٹو دی ایویلیویشنز, میں نے سر علی شہاب سے ایویلیویشنز کرائی تھیں اپنے ایسے کی, اینڈ دا تھنگز ہی ٹاٹ می ماشاء اللہ دے میڈ دا ورلڈ آف دا ڈفرینس. تو انہوں نے ان کی گائیڈنس کی وجہ سے اور ان کی ایویلیویشنس کی وجہ سے ایک تو کانفیڈنس آیا رائٹنگ پہ, اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. تو ایویلیویشنز آئی تھنک one of the most important things when it comes to essay. You will figure out where you're lacking and you can work towards them. تو اسامہ آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی تھی when it came to practicing and evaluations? What was your frequency of writing an essay per week? آپ کتنے لکھتے تھے if you can remember, اور پھر آپ ایویلیویشن کس طرح کراتے تھے؟ اچھا, کیونکہ میں نے ایسے دونوں اٹیمپٹس میں کوالیفائی کیے, جیسے میرا دونوں میں کلیئر تھا, تو وہ جو میں نے اسٹارٹ کیا کہ ایک دفعہ جب آپ اسٹرکچر کو پوری طرح گھول کے پی لیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے بس اس کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈو ناٹ وری اباؤٹ دا 1000 مووز دیٹ یو کین ڈو, بٹ آئی ڈو وری اباؤٹ اے موو دیٹ یو ہیو پریکٹس 1000 ٹائمس. تو ایسے از اے موو جو آپ نے 1000 ٹائمس پریکٹس کرنی ہے بیٹل میں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ بہت ساری انسرٹنسیز ہیں ایگزامس میں. تو میرا کیونکہ تعلق کیونکہ اس وقت ڈاکٹر عارف جوید نوا سے منسلک تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو پہلے تو وہ اسٹرکچر میں نے گھول کے پیا. اس کے بعد اگر مجھے فریکوینسی یاد ہے تو آؤٹ لائنس تو خیر وہ تو بے تحاشا بنی ہوگی, وہ تو ایون ہر ٹاپک کی بنتی ہے, وہ تو شاید 50+ ہوں. لیکن میں نے بھی اراؤنڈ 15 to 20 ان مائی 24th attempt اینڈ آئی تھنک 10 to 12 ان مائی 2023 attempt. تو 30 سے 32 ایسے جو ہے نا میں نے فل فلیج ایسے لکھے. اور جیسے سر نے کہا میرا ٹائم تھوڑا یہ ہوتا تھا کہ میں ایگزام روٹین کے لیے پریکٹس کرتا تھا. تو صبح 9 بجے میں اسٹاپ واچ لگائی کہ میں جیسے ایگزام ہال میں بیٹھا, اور وہ جو ایگزام والی چیئر ہوتی ہے وہ میں نے لی ہوئی تھی, تو اس پہ میں ایسے دیٹ از ایکچولی ایڈوائزڈ. میں نے یہ دس از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ آپ کی باڈی ایک مسل میموری پہ بن جاتی ہے. تو جب آپ 9 سے 12 پریکٹس کریں گے رائٹنگ کی, تو وین یو آر رائٹنگ اٹ ان دا ایگزام ایز ویل, تو آپ کی باڈی کو کوئی انفیملیئر چیز نہیں لگے گی, اینڈ اٹ ول ایکچولی بی ریئلی ہیلپ فل. یہاں پہ ایک لاسٹ پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ آپ نے جس اسٹرکچر فالو کیا ہے, دیکھیں جس سے آپ نے پہلے پڑھا ہے, آپ ایویلویشن بھی پھر اسی سے کر پائیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا, دیکھیں اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے ایسے کے اندر. جنرلائز چیزیں بہت ساری ہیں جو کامنالٹیز ہیں تھوڑے سے, جیسے کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ کچھ ریکمینڈ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹرکچر جو ہے غالباً اور مور اور لیس سیم ہے. تو وہ ڈاکٹر عارف سے میں نے ایویلویشن بھی کروائی لگاتار. میں ایسا تھا کہ میری جو فیلڈ اٹیمپٹ تھی اس سے پہلے مجھے کیونکہ فزکس میں نے اڈاپٹ کی تھی, تو مجھے لگا کہ شاید نہیں کلیئر ہو. ایسے میرا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر بھی اپنی پریکٹس ایون 62 مارکس لینے کے باوجود بعد بھی میں نے 15-20 ایسے لکھے, کیونکہ ایسا اسکل ہے. بالکل, کیونکہ آئی تھنک پریشر بھی تھوڑا اور بلڈ ہو جاتا ہے نا کہ ونس یو ہیو گاٹن ماشاء اللہ اتنے اچھے مارکس, تو پھر آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے نا. جی جی, میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اسٹرکچر کی بات کی, تو میں نے جب 1-2 جگہ پہ اسٹرکچر پڑھا تو ڈیفینیٹلی مجھے لگا کہ اٹ وڈنٹ ورک فار می. ٹھیک ہے, میں آئی تھنک اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں کہ اس اسٹرکچر کو فالو کرو, اس کو لے کے جاؤں. تو میں نے اس اسٹرکچر کو بھی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کے لیے چینج کیا, کیونکہ ایگزامینر کی تو کچھ بیسک ڈیمانڈ 1 2 3 ہی ہوتی ہے نا. تو بجائے یہ کہ میں اس اسٹرکچر میں خود کو کنفیوز کر رہا ہوں, میری اپروچ پھر بہت سمپل رہی ہے, بہت زیادہ سمپل رہی ہے. ایون جس طرح میں کہتا ہوں کہ جب میرے پاس ٹاپک آیا پریگمیٹزم ورسز پیشن ان پولیٹکس, تو تیسری اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ رہا ہے. میں نے تیسری اسٹیٹمنٹ کیا لکھا, ایک سینٹنس میں لکھا کہ پولیٹکس از پریگمیٹک ان نیچر, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہی چیز میرا انڈرسٹینڈنگ کے لیے, میں چیزوں کو زیادہ کمپلیکس نہیں بناؤں گا کیونکہ اس کو پھر میں افورڈ نہیں کر سکتا باقی میں. تو یہی چیز پھر میں نے بعد میں سیکھی. یہی ایک میں ایڈوائس اسپائرنٹ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس میتھڈ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوں
اس میتھڈ کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ چلیں. ایگزیکٹلی وہ کوئی میتھڈ غلط نہیں ہے. I would like to second what ہلال is saying, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے کا اسٹرکچر تو ہے لیکن فارمولا نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں A+B=, وہ والی بات نہیں ہے. تو آپ اسٹرکچر کے ساتھ یو کین بی کریٹو ود اٹ. اٹس سپوز ٹو بی اے کریٹو رائٹنگ کی ایکسرسائز. یو کین بی کریٹو ود اٹ. کچھ چیزیں obviously you have to follow the number of paragraphs, the presence of transitory paragraphs, length of the essay, word limits, یہ والی چیزیں ان کے ساتھ you would have to stick, but you can play around with کہ آپ نے thesis statement لکھنی ہے یا نہیں لکھنی, آپ نے headings کتنی بنانی ہے کتنی نہیں بنانی. تو یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی ٹاپک سلیکشن پہ اور آپ کے رائٹنگ اسٹائل پہ. So this was the first part of our essay discussion. I would like to conclude the discussion here, or you can leave your comments and questions in the comment box below. اور ہم لوگ next part کے ساتھ آپ سے دوبارہ soon ملاقات کرتے ہیں. Thank you.